دیس طالبان، تحریک طالبان افغانستان، کہ یہ اٹیک جو ہے یہ بیسیکلی کروایا ہے کس نے؟ یہ اٹیک اسامہ بن لادن نے کروایا ہے. آپ ان کو گرفتار کریں یا ہمیں ہماری ٹیم کو ہینڈ اوور کریں پاکستان کے تھرو تاکہ ہم ان کو انٹیروگیٹ کریں. طالبان نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. 11 ستمبر سے لے کر اگلے ایک مہینے تک، ستمبر کے بعد اکتوبر تک بھارت نے، امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ سمجھائے افغانستان میں طالبان رجیم کو کہ وہ اسامہ بن لادن اور جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں جنہوں نے بھی اٹیکس کروایا ہے ان کو پکڑ کے امریکہ کو دیں. طالبان نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ہماری روایات، ہمارے کلچر کے یہ خلاف ہے. امریکہ نے کیا کیا؟ اگلے مہینے ٹھیک 30 دن بعد، ٹھیک 30 ڈیز بعد، ایک مہینے کے بعد، امریکہ نے فوراً سے افغانستان میں اٹیک کر دیا اور ایک نئی جنگ شروع ہوگی امریکہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں وار آن ٹیرر ان افغانستان. اب یہ جنگ کتنے عرصے تک جاری رہی اور بھارت کو 20 سال تک کیا ایڈوانٹیج تھا افغانستان میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو وار آن ٹیرر امریکہ نے جاری رکھی افغانستان کے اوپر، یہ 2001 میں شروع ہوئی. یہ 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سال تک جو ہے یہ جنگ، تقریباً 19 سال 10 ماہ تک یہ جنگ جاری رہی، 20 سال تک یہ جنگ جاری رہی. اب ان 20 سالوں میں ہوتا کیا ہے؟ اب ان 20 سالوں میں یہ ہوتا ہے کہ 20 سالوں میں جو افغانستان میں گورنمنٹ تھی وہ بہت پرو انڈیا تھی اور بہت اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی. پاکستان کے تعلقات 2001 سے لے کر 2021 تک افغانستان میں جو رجیم بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ اچھے نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے، پاکستان افغانستان کو اور افغانستان پاکستان کو. اور یہ رجیم جو تھی یہ ناردرن الائنس کی رجیم تھی، اور ناردرن الائنس ہمیشہ سے انڈیا کی بہت پرو گورنمنٹس رہی ہیں جب بھی یہ آئی ہیں. تو پاکستان کے خلاف ایک ایکسس بن رہا تھا بھارت اور افغانستان کا. لیکن وہ ایکسس کب ٹوٹا؟ وہ ایکسس ٹوٹا 2021 میں، 2021 میں، جب افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کولیپس کر گئی. اشرف غنی صاحب کو اڑنا پڑا اور وہ اڑ کر واپس کسی ویسٹرن کنٹری میں چلے گئے. اور کیا ہوا؟ اور پاکستان کے تعلقات افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بہت اچھی تعلقات دوبارہ سے ہموار ہوئے، اور جو بھارت کے تعلقات ہیں وہ کولیپس کر گئے 2021 میں. بھارت 4 سال سے بھارت کے تعلقات کولیپس کر گئے تھے افغانستان سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ تو افغانستان کے خلاف تھی، بھارت تو نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی رجیم آئے، اور بلکہ بھارت نے تو بائیک آؤٹ بھی کر لیا تھا، اپنی ایمبیسی بھی ختم کر لی تھی، ان طالبان کی اس گورنمنٹ کو ریکگنائز بھی نہیں کیا. تو کیا وجہ ہوئی؟ ایک دم سے بھارت نے انوائٹ بھی کیا متقی صاحب کو، ایک دم سے بھارت جو ہے وہ ایک دم سے افغانستان کی طرف ٹلٹ کرنا شروع کر دیا اور دونوں کے تعلقات میں بہتری آنا شروع کر دی. اور بھارت کے میڈیا میں طالبان پہ جو پاکستان نے، جو تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان پہ پاکستان نے اسٹرائک کی ہے کامیابی سے، اس کے خلاف بھارتی میڈیا کے اندر بہت ساری خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. بیسیکلی ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اصل میں کہانی شروع ہوئی ہے اگست 8 2024 میں، جب بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی جو رجیم تھی وہ کولیپس ہوئی ہے. اب اس طرح میری بات کو ذرا ڈیپلی سمجھے گا. بھارت نے کیوں اپروچ کیا افغانستان کو، اور افغانستان نے بھارت کو کیوں اپروچ کرا، اس کو سنیے گا. اس کا تعلق بیسکلی ہے 8 اگست 2024 میں، جب شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کولیپس کر گئی اور پرو پاکستان حکومت آ گئی، تو بھارت سے پریشر آیا کہ کہیں کل کو بھارت سینڈوچ نہ بن جائے. اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے، ادھر پاکستان ہے اور ادھر بنگلہ دیش ہے، تو کہیں بھارت سینڈوچ نہ بن جائے. اور یہ اس کا ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہوئے، بنگلہ دیش کے تعلقات بھارت کے ساتھ کولیپس ہونا شروع ہو گئے. اور پچھلے ایک سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے تعلقات بھارت سے کولیپس ہوئے ہیں. دیٹ واز دا مین ریزن وائی انڈیا ریئلائزز کہ ان کو طالبان کے پاس میں، بھارت نے طالبان کے بارے میں جتنے مرضی اسٹیٹمنٹس دیے ہوں کہ یہ برے ہیں، یہ خواتین کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے یا جو بھی ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے گا. اور یہ اس کی کڑی ہے جو ہمیں نظر آئی. متقی صاحب جو ہیں وہ 9 اکتوبر یعنی پرسوں سے جو ہے وہ ایک بھارت کے اہم دورے پر، اور کل جو ہے وہ جے شنکر صاحب سے ان کی ملاقات بھی. اب میں اس ملاقات کی بات کرتا ہوں، بٹ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانا چاہتا ہوں. بات اس ٹائم یہ ہے کہ بھارت کو کیا پریشر ہے اس ٹائم پاکستان سے اور چائنا سے اور بنگلہ دیش سے. میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں اور اس پریشر کو بھارت ریلیز کیسے کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اور چائنا کے اوپر. اس میپ کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرے گا. میں آپ کو پھر اگلی بات بتاتا ہوں. یہ میپ ہے ساؤتھ ایشیا کا، بلکہ یہ تو پورے ایشیا کا میپ ہے، اس سے مڈل ایسٹ بھی ہے. اوکے، پاکستان کا الائنس ایک طرح سے بن رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، ٹھیک ہے. پاکستان کا آلریڈی الائنس چائنا کے ساتھ بھی ہے. بیسیکلی بھارت کو یہ پرابلم ہے کہ اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے ہمالیاز پہ، نیچے پاکستان ہے سائڈ پہ، اور ادھر بنگلہ دیش ہے. پھر شری لنکا میں ہمبن ٹوٹا پورٹ ہو گئی، اور مالدیوز میں بھی چائنا کے کچھ ایسٹس موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایسٹس بھارت کو گھیرے میں لے رہے ہیں، بھارت کا انفلوئنس ریجن میں کم ہو رہا ہے.
بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے تعلقات کو استوار کروں طالبان کے ساتھ, میں آلریڈی ریجن میں آئزولیٹ ہو رہا ہوں, سو اٹس مچ بیٹر کہ میں بھی پاکستان پہ پریشر ڈالوں. تو بھارت نے کہا کیا, بھارت نے کہا کہ وہ کابل کے اندر ایمبیسی کھولنا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایران کہاں پر ہے. اس کا جواب یہ کہ ایران پہ پچھلے 8 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ایران ابھی فی الحال کسی جوگے نہیں ہے کیونکہ آلریڈی امریکہ نے چابہار پورٹ پر بھی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو بھارت فی الحال ایران کی طرف فوکس نہیں کر رہا, بھارت نے پیوٹ کیا ہے کابل کی طرف. دیٹس اے بیسک گیم رائٹ ناؤ. یہ جو گیم ابھی ہو رہی ہے یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے. ایک طرف چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان, یہ ایک طرح سے ہمیں نئے الائنسز یا ایک ان اسپوکن جو اسٹریٹجی ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس چیز کی وجہ سے بھارت نے اعلان کیا کل, جے شنکر صاحب نے جو ایکسٹرنل منسٹر ہیں, کہ وہ بھارت میں اپنی ایک نئی جو ہے وہ ایمبیسی کھولیں گے. ایمبیسی نئی تو نہیں کھولیں گے, وہی ایمبیسی ہے. اس کو پہلے ٹیکنیکل کچھ لوگ تھے بھارت کے ڈپلومیٹ سے افغانستان میں, اب اس کو پراپرلی وہ ایمبیسی کا خطاب دوبارہ سے دے دیں گے, جو کہ پری تحریک طالبان افغانستان کی رجیم تھی 2021 سے پہلے, جب یہ اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی, کیونکہ اشرف غنی صاحب تو فلیٹ کر گئے تھے. اگلی بات سنیں گا کیا ہے. اگلی اس ٹائم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو ہے وہ طالبان کے جو ابھی اس ٹائم متقی صاحب ہیں, وہ مدرسہ دیوبند جو ہے وہ اس ٹائم بھارت میں ایک جو سنی سیکٹر ہے اس کے اندر ایک دیوبند ایک سیکٹر ہے. تو مدرسہ دیوبند میں وہ گئے ہوئے ہیں ابھی اس ٹائم, اور وہاں پہ جا کے وہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ان کو پگڑی بھی پہنائی گئی ہے. میں بھارت کا میڈیا دیکھ رہا تھا, ان کو پگڑی پہنائی گئی, کیونکہ جو طالبان ہیں یہ بیسکلی یہ اسلام میں بہت سارے سیکٹرز ہیں. میں ایک جنرلی بات کروں تو یہ مدرسہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے, مطلب یہ دیوبند ایک سیکٹر ہے, اس سے طالبان کا تعلق ہے. تو وہ اس دیوبند سیکٹر میں گئے ہیں جہاں پر ان کو پگڑی پہنائی گئی ہے, اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اب اس ٹائم بات کیا ہے, یہ دورہ ایک دن کا نہیں ہے, دورہ 6 سے 7 دن کا, اور پاکستان اس دورے کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ افغانستان کو لوز کرے, کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے. بٹ پرابلم پاکستان یہ فیس کر رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہو رہا ہے, کل بھی پاکستان کے کچھ فوجی جوان پولیس اہلکار کچھ شہید ہوئے, ایک اسٹیشن پہ اٹیک ہوا انفارچونیٹلی, میں اس پہ بات کرتا ہوں ابھی. تو پرابلم از دیٹ کہ پاکستان وہ ایشوز فیس کر رہا ہے, اس لیے پاکستان کے کل DGISPR نے بھی کہا کہ اگر یہ اٹیکس ہوں گے تو پھر پاکستان بدلہ لے گا, اور اب بدلہ نہیں لے گا بلکہ پاکستان اندر گھس کے جو ہے وہ اٹیک کرے گا ان سائڈ افغانستان, تاکہ یہ ٹیررسٹ پاکستان میں اٹیک نہ کریں. وہ آپ نے پریس کانفرنس جو DGISPR صاحب ہیں ان کی سنی ہوگی. اب اگلی بات سنیے گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان کے جو فورن منسٹر ہیں متقی صاحب, انہوں نے کل بھارت میں ایک انٹرویو دیا, آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, اور اتفاق سے وہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے پشتو میں. اب وہ انٹرویو کیونکہ ان کی زبان پشتو ہے, طالبان کی یا افغانستان کی لینگویج ہے, تو جو وہاں پہ بھارت میں دہلی کے اندر جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے جرنلسٹ, انہوں نے کہا کہ سر آپ کو اردو بھی آتی ہے, آپ تھوڑی بہت ہندی بھی بول لیتے ہیں, تو کائنڈلی آپ اپنا اس زبان میں بات کریں جو ہمیں سمجھ آئے. پھر انہوں نے اردو اور ہندی زبان میں بات کی جو کہ آپ سب کو سمجھ آتی ہے, تو اس زبان میں انہوں نے انٹرویو دیا, بلکہ ایک پریس کانفرنس کی, چھوٹی سی پریس کانفرنس تھی. اب اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کی, اور پھر پاکستان کی طرف سے کچھ رسپانس بھی آیا. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, پھر بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس پورے علاقے میں کیا گیم ہو رہی ہے وہ سنیے گا. اب اس کو سمجھے گا. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ طالبان کے جو فورن منسٹر متقی صاحب ہیں, انہوں نے کابل میں یہ بیٹھ کر بات کی کہ پاکستان شوڈ ناٹ ریپیٹ دس مسٹیک, آر ایشو کین بی ریزالوڈ بائی نیگوسیشنز اینڈ بائی وار. اب طالبان اس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان دوبارہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرے, کہ پاکستان ایئر اسٹرائکس نہ کرے افغانستان میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بیٹھ کر حل ہو جائیں. بٹ دا پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ پاکستان کی جو اس ٹائم گورنمنٹ ہے اس نے پچھلے تقریباً 1 سال میں بہت ساری کوششیں کی ہیں. پچھلے مہینے جو فورن منسٹر جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, خواجہ آصف صاحب کے بھی تعلقات بات ہوئی جو ڈیفینس منسٹر ہیں, پھر پاکستان کے جو ملٹری آفیشلز ہیں وہ بھی گئے, پھر چائنا کی طرف سے وانگ ہی جو ہیں وہ بھی گئے سمجھانے کے لیے افغانستان میں طالبان کی رجیم کو کہ دیکھیے آپ اگر اس طرح کے معاملات خراب کریں گے پاکستان میں تو ہمارا سی پیک فارغ ہو جائے گا, سی پیک پہ نقصان ہوا تو ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ایک انٹینس کمپٹیشن ہے وہ انٹینس کمپٹیشن جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے گا, اینڈ تھنگز آر گونا بی ویری ویری فار ورس فار پاکستان اینڈ فار چائنا. تو چائنا نے جو ہے مور امپورٹنٹلی سمجھایا ہے افغانستان کے طالبان کو, جا کے وانگ ہی جو تھے ان کا دورہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ جو طالبان کہتے تو ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیں گے, افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی اور کنٹری کے خلاف یوز نہیں ہوگی, بٹ افغانستان کی زمین انفارچونیٹلی یوز ہو رہی ہے, پاکستان کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, پاکستان کا جو سی پیک ہے وہ سبوٹیج کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان کے پاس اس ٹائم جو آپشنز ہیں وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے یہ کوشش کر رہی تھی. دیکھیں پاکستان کے جو افغانستان کی جو رجیم ہے اس کے ساتھ تعلقات ایک دم خراب نہیں ہوئے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. جب 2021 میں جو ہے
وہ طالبان جو تھے وہ آئے تو پاکستان میں خوشیاں منائی گئیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے دیور ویری ہیپی کہ بہت اچھا ہو گیا. لیکن آئی واز تھنکنگ آن دا ٹائم کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ طالبان بھی کیونکہ اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کا خیال رکھیں گے. اب دا تھنگ از دیٹ کہ طالبان آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس ٹائم بھارت کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اس کی پرابلم, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ طالبان ایک دم سے بھارت کی طرف جائیں, کیونکہ اگر وہ بھارت کی طرف ٹلٹ کر لیں گے تو پرابلم از دیٹ کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے سینٹرل ایشیا میں, سی پیک میں, پھر ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو سکتے ہیں. آپ اس بات کو بڑی غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. اب طالبان کی جو اس ٹائم اسٹانس ہے, جو کابل میں حکومت بیٹھی ہوئی, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اگر ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ خراسان گروپ ہے, تو پھر کیا ہوگا, تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے خلاف اور ہماری سول وار ہو جائے گی, اور ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اس ٹائم پرابلم از ڈیٹ ان افغانستان, کہ افغانستان کی حکومت بھی اتنی تگڑی نہیں ہے. سیریا اور افغانستان کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ دونوں کا کمپیریزن ایک طرح سے ایک جیسا ہی ہے. جس طرح اس ٹائم سیریا ڈیوائیڈ ہے, احمد الشرح صاحب کی حکومت